السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل فی الحال بہت زیادہ جو ایک ٹاپک گرم ہے اور وہ یہ ہے کہ وسیم رضوی جو ہے اس نے پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اصل میں ان کا کوئی علمی معیار نہیں ہے اور انہوں نے حقیقت میں کوئی تحقیق نہیں کی ہے۔ وہ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں ان سے کوئی بیان جو ہے وہ دلواتا ہے اور وہ اپنے نجی مفاد کے لیے اس طرح کی باتیں جو مناسب نہیں ہیں کرتے ہیں اور ہارمنی جو ہوتی ہے اس کو بگاڑتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ وہ ڈیٹا ان کو کہاں سے ملتا ہے اس کے بارے میں اہل علم جانتے ہیں، اور یہ کوئی لوکل سازش پیغمبر اسلام کے لیے یا اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ورلڈ لیول پہ جو ہے وہ مستقل طور پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مستقل طور پر میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے اور فقط ایک مذہب کو، ایک دھرم کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں بقیہ دھرموں میں بھی بہت سی باتیں اور بہت سے لٹریچر لکھے گئے ہیں اور ان میں بھی بہت سی نامناسب باتیں موجود ہیں کہ اگر ان کو ہر انسان، ہر دوسرے دھرم والا جو ہے بیان کرنے لگے تو سوائے جھگڑے اور فساد کے کچھ نہیں بچے گا دنیا میں۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں لکھی گئیں تاریخ میں اور روایات میں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ باتیں سب صحیح ہیں؟ تو جو اسلام کے بھی ودوان ہوتے ہیں یا جو علماء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، وہ بھی تحقیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہسٹوریکل بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، یا حدیث یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کے جو معاملات ہیں جہاں پہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے یا اس کو ایکسپلین غلط کیا جاتا ہے، تو ان کا اصل مطلب کیا ہے، اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، اور کسی بھی چیز کو لیا اور لکھا اور اس طرح کی باتوں کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ صرف قرآن حکیم میں ایک آیت جو ہے وہی بس بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ایشور نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں یا آپ صرف عرب کے لیے رحمت ہیں، نہیں، بلکہ کہا عالمین، پوری کائنات کے لیے، پورے یونیورس کے لیے آپ رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس آیت میں، ورس میں، اس لائن میں جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نیز آپ کی رسالت اولین اور آخرین کے لیے رحمت ہے۔ اولین و آخرین مطلب شروع سے لے کے جب سے آدم علیہ السلام ہیں، اور آخرین یعنی قیامت تک انسانوں کے لیے۔ گزشتہ بحثوں میں ہم نے آپ کی رسالت کی تعلیمات و اصول بیان کیے، یعنی آپ کی جو ٹیچنگز تھیں یا جو آپ کے اصول تھے، نیز آپ کا یہی قول کافی ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آیا جس کے شر سے انسان محفوظ نہ ہو، یعنی وہ شخص کا ایمان
مکمل نہیں ہے یا وہ ایمان نہیں لایا جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا یعنی اگر تم کو تمہارے گناہ کرنے سے غم و حزن ہو اور نیکی کرنے سے خوشی ہو تو پھر تم مومن ہو، یعنی ایمان والے ہو۔ وہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی کر رہے ہو اور تمہیں خوشی مل رہی ہے اور تم برائی کر رہے ہو اور تمہیں غم مل رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان ٹھیک ہے۔ تو جو اپنی نیشن کو، انسان کو، امت کو اس طرح کی تعلیم دے، اس کے خلاف فالس ایلیگیشنز لگانے، اس کے جو ہے کریکٹر کو اسیسینیٹ کرنا، اس کے بارے میں جو ہے لوگوں میں نفرت پیدا کرنا یا اس کے ماننے والوں کے بارے میں لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے اور یہ پوری ورلڈ لیول کی ایک سازش کا حصہ ہے۔ اس لحاظ سے اسی احساس و شعور کی بنا پر عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، یعنی جب انسان کا ایمان اس لیول کا ہوگا کہ وہ جب کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ ایمان والا کہلایا جائے گا، جب اس کا ایمان ٹھیک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو سوسائٹی میں جو ہے عدل و انصاف، جسٹس جو ہے وہ پروان چڑھے گا، یعنی عدل و انصاف کی ایک سوسائٹی جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے، ویسے تو بے انتہا کتابیں لکھی گئی ہیں اور قرآن جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو یہ لا علمی کی بنیاد پہ اس طرح کی لوگ باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور لوگوں کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے جو نان مسلمس بھائی ہیں وہ بھی پڑھیں، نہ کہ وہ کتابیں جو باقاعدہ جو ہیں آپ کے کریکٹر ایسیسینیشن پہ جو ہیں لکھی گئی ہیں ان کو نہ پڑھ کے اسلام کے جو ایتھینٹک اور جو معتبر اسکالرس ہیں ان کی کتابوں میں بھی جوابات ہیں جو اکثر لوگوں میں کچھ کنفیوژن پائے جاتے ہیں یا سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کو بھی پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور کہ یہ آپ کا کردار یا کریکٹر کیا ہے۔ باقی جو وہ حرکت کر رہے ہیں وہ ان کا کچھ اپنا پرسنل زیادہ مفاد ہے، مگر وہ پوری اتنے ہزاروں یا کروڑوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا ماحول کو خراب کرنا یہ بالکل فتنہ ہے اور فساد ہے اور انسانیت کے خلاف باتیں ہیں، کیونکہ جب انسان کے جو ہیں فتنہ و فساد جو ہوتا ہے وہ جو کہا گیا ہے کہ زبان کا جو وار ہے وہ تلوار کے وار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے یا اثر رکھتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے توفیق دے اور ہدایت فرمائے، آمین۔